سامنا ایک شیطان سے ہوا۔ اس شیطان نے اسے ایک دوائی دی جس کو اپنے جسم پر لگا کر جوز ایک بھیڑیے میں تبدیل ہو گیا۔ اسے اپنی بھوک مٹانے کے لیے یہ سب قتل کرنے پڑے، لیکن ان سب کے پیچھے جوز کی چاہے کوئی بھی وجہ رہی ہو، پر تھے تو یہ سب قتل ہی۔ اس لیے جوز کو 1573 میں پورے گاؤں کے سامنے سرعام زندہ جلا دینے کی سزا سنا دی گئی، تاکہ آئندہ کوئی انسان اس طرح کی حرکت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ مانو بلینکو رومان سینٹا۔ ناظرین گرامی، رومان سینٹا نامی یہ شخص 18ویں صدی کے دوران اسپین میں پیدا ہوا تھا، مگر بچپن سے ہی اسے مشکلات کا سامنا رہا۔ اس کے والدین اس پر ظلم کرتے اور کھانا بھی فراہم کرنے کو عار سمجھتے۔ جوانی میں بھی اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوا۔ اس کی بیوی کی موت بھی بہت جلد ہو گئی تھی، جس کے بعد وہ ایک سیلز مین بن گیا۔ اس کی زندگی بہت ساری مشکلات سے گزر رہی تھی، جس کی وجہ سے یہ قرض کے بوجھ کے نیچے دبا جا رہا تھا۔ ان سب سے جان بچا کر وہ پرتگال چلا گیا۔ وہاں یہ آنے والے سیاحوں کو خطرناک پہاڑوں سے گزرنے میں مدد کرتا تھا، جس کی وجہ سے اسے اچھی خاصی آمدنی ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن پرتگال کے اس پہاڑی علاقے میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے لوگ اس پر شک کرنے لگ گئے، کیونکہ کچھ لوگوں کو جنہیں اس نے گائیڈ کیا تھا وہ پراسرار طریقے سے غائب ہو چکے تھے۔ جب اسے گرفتار کیا گیا تو اس نے یہ بات قبول کی کہ اس نے 5 لوگوں کو قتل کیا اور ان کے جسم کے حصوں کو بیچ دیا ہے، یہاں تک کہ اس نے ان کی چربی سے صابن بھی بنا دیے تھے۔ جب عدالت میں اس کا مقدمہ چلا تو اس نے کہا کہ یہ لنکن تھراپی کی بیماری کا شکار ہے اور اس نے یہ سبھی قتل بھیڑیے کی شکل میں کیے تھے۔ اس کے بعد عدالت نے اسے عمر قید کی سزا سنا دی۔ رومان کو اسپین کے سب سے بڑے سیریل کلر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ پیٹر ایسٹیوب۔ معزز دوستو، پیٹر ایسٹیوب بھی 15ویں صدی کے دوران جرمنی کے ایک گاؤں رائی لینڈ میں پیدا ہوا تھا، مگر اس گاؤں میں کسی نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ آنے والے وقت میں یہ ایک انسانی بھیڑیا بن جائے گا۔ پیٹر نے 1864 سے 1879 تک 18 لوگوں کو جان سے مار دیا تھا، جن میں صرف عورتیں اور بچے ہی شامل تھے۔ اس نے صرف اپنے ہاتھوں اور دانتوں سے ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ اس کے علاوہ اس نے نہ صرف انسانوں بلکہ بہت سے جانوروں کا بھی شکار کیا تھا۔ اسے بہت کافشوں کے بعد گرفتار کر لیا گیا اور تشدد کر کے اس کے تمام گناہوں کو منوا لیا گیا۔ اس نے کہا کہ یہ بچپن سے ہی کالے جادو سے شیطان کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ایک دن شیطان نے اس سے خوش ہو کر طاقت دی کہ وہ خود کو ایک انسانی بھیڑیے میں تبدیل کر سکتا ہے۔ پیٹر کو بہت زیادہ دردناک موت دی گئی، جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ پہلے اسے سرعام لٹکا کر نوکیلے گرم کانٹوں سے اس کے جسم کو چھیلا گیا، پھر اس کی تمام ہڈیوں کو کلہاڑی کی مدد سے توڑ کر آخر میں اس کا سر کاٹ دیا گیا۔ یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ کوئی انسان دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے۔ گیواڈون بیسٹ۔ معزز ناظرین گرامی، گیواڈون کا یہ واقعہ پہلے بتائے گئے تمام واقعات میں سب سے زیادہ پراسرار اور عجیب ہے، کیونکہ یہ واقعہ کسی انسان کا نہیں جو خود کو ایک بھیڑیا سمجھ کر لوگوں کی جان لیتا تھا، بلکہ اس واقعے کا تعلق حقیقتاً ایک جنگلی جانور سے ہے۔ یہ ایک ایسا جنگلی بھیڑیا تھا جس نے اب تک بتائے گئے بھیڑیوں میں سب سے زیادہ انسانی جانیں لی۔ اس واقعے کا آغاز 1764 میں فرانس کے ایک گاؤں گیویڈون میں ہوا۔ ایک رات اس گاؤں کی ایک لڑکی اپنے جانوروں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ اس نے اچانک دیکھا کہ ایک جنگلی جانور جنگل سے نکل کر اس کی طرف تیزی سے بھاگا آ رہا ہے۔ اس جنگلی بلا نے پالتو جانوروں پر حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکی اپنے گھر میں جا کر چھپ گئی، جس سے اس کی جان بچ گئی۔ جانوروں کے جھنڈ کو قتل کرنے کے بعد وہ قاتل جانور گاؤں کی طرف چلا گیا، جہاں اس نے بہت سارے انسانوں کی جان لے لی۔ جو لوگ اس جنگلی جانور سے بچ گئے تھے، ان کا کہنا تھا کہ وہ جانور دکھنے میں ایک جنگلی بھیڑیے کی طرح تھا، مگر اس کی جسامت کسی گائے سے بھی زیادہ تھی۔ اس جانور کے جسم پر لال رنگ کے بال تھے اور اس کے دانت بھی بہت زیادہ نوکیلے اور خطرناک تھے۔ اس نے تمام گاؤں والوں کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ اس نے 2 سال تک اس گاؤں کے لوگوں کا شکار کیا، جس میں اس نے 130 لوگوں کی جان لی اور 30 لوگ اس کے حملے سے بری طرح زخمی بھی ہو گئے۔ ان سب حملوں نے اس وقت کے بادشاہ کنگ لوئی کو پریشان کر دیا تھا۔ انہوں نے اس جانور کا شکار کرنے کے لیے اس وقت کے ماہر شکاریوں کا ایک گروہ بنایا۔ اس گروہ نے بہت سارے بھیڑیوں کا شکار کیا، لیکن انہیں وہ بھیڑیا نہیں مل رہا تھا، جس کی وجہ سے سارا گاؤں خوف میں مبتلا تھا۔ ان میں سے ایک شکاری نے بادشاہ کو بتایا کہ یہ کوئی عام بھیڑیا نہیں بلکہ یہ بہت ہی چالاک ہے۔ اس کی تلاش جاری رہی۔ ایک دن اس بھیڑیے نے اپنے معمول کے مطابق اس گاؤں پر حملہ کیا، لیکن اس بار ایک شکاری نے چاندی کی گولی سے اس کا کام تمام کر دیا۔